توبہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری متفکر ہو کر دریا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا بچھو دوڑتا ہوا دریا کے کنارے پر آیا اور ایک مینڈک فوراً دریا سے نکل کر کے اس کو سوار کر کے پرنالے کنارے پر لے چلا گیا۔ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر کے حضرت ذوالنون مصری بھی اس کنارے پر گئے۔ پھر وہ جلدی سے اتر کر ایک درخت کے نیچے گیا۔ وہاں ایک سانپ سوتے مسافر کی چھاتی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ اسے چاہ رہا تھا کہ اسے کاٹ لے، اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈنک مارا اور وہ مر گیا اور مسافر بچ گیا۔ پھر جلدی سے بچھو اسی طرح اپنے مکان کو واپس چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آدمی کوئی کامل ہے کہ عنایت الہی نے اس قدر اس کی حفاظت فرمائی، ایک موذی کو دوسرے موذی سے ختم کروا دیا اور اسے بچایا۔ اس کی ملازمت حاصل کرنی چاہیے۔ جب اس کے نزدیک آپ گئے تو چاہا کہ قدم آگے بڑھاؤں، اور اس نے آنکھ کھول دی، دیکھا تو کوئی شرابی سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ کو بہت تعجب ہوا، اللہ اللہ، اس کا یہ حال ہے اور عنایت خدا کا وہ حال ہے۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی ہمارا بندہ ہے، اگرچہ گندا ہے۔ اگر ہم صرف نیکوں کی حفاظت کریں تو بروں کی حفاظت کون کرے گا؟ جو جناب باری میں راضی کرتا ہے، فضل باری اس کی دستگیری کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گریہ وزاری کے ذریعے گناہ سے بیزاری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ذوالنون مصری پر جذب کی حالت طاری ہو گئی۔ گھومتے تھے اور کہتے تھے، افسوس اس غافل، افسوس ہے اس پر کہ رحمت الہی اس جوش و خروش کے ساتھ اس کی ہمدوش ہے، اور وہ بے ہوش خواب خرگوش میں مدہوش۔ جب شام ہوئی اور ہوا ٹھنڈی چلی تو اس غفلت زدہ کے حق میں صبح ہوئی۔ نیند سے چونکا اور ذوالنون مصری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حیران نادم ہو کر کے کہا، اے مقتدائے وقت، تم یہاں کیسے؟ تو فرمایا، تو اپنا حال بیان کر۔ کہا، میرا حال تو آپ پر بخوبی روشن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو وہ سانپ دکھایا، تو جیسے ہی اس نے وہ سانپ دیکھا وہ تھر تھرا گیا۔ جب اسے پورا قصہ سنایا تو وہ رو کر کے اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا، چیخے مارتا، کپڑے پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا، اور اپنے نفس کو بہت لعنت اور ملامت کرتا تھا کہ جب بروں کے حال پر اس قدر کرم ہے تو نیکوں پر کس قدر عنایات ہوگی۔ پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور تائب ہو کر کے عبادت میں مصروف ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کرم کیا تو وہ شخص مستجاب الدعوات ہو گیا۔ جس بیمار کو دم کرتا تندرست ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آخر اللہ تعالیٰ کا آخری دم تک وہ احسان مند رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔